السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، محرم کی 4 تاریخ، کربلا کی تپتی ہوئی ریت، آسمان آگ برس رہا تھا، ہوا بھی جیسے گرم سانس لے رہی تھی، اور فرات کے قریب ایک ایسا قافلہ خیمہ زن تھا جس کے پاس حق تھا، صبر تھا، وفا تھی، مگر دنیاوی طاقت نہ تھی۔ یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تھا، یہ سیدہ فاطمہ کے گھر کا قافلہ تھا، حضرت علی کی غیرت، حضرت حسن کی بردباری اور حضرت حسین کے صبر کا قافلہ تھا، اور سامنے وہ لوگ تھے جو طاقت کے نشے میں یہ بھول چکے تھے کہ وہ کسی کے مقابل کھڑے ہیں۔ یہ کوئی عام قافلہ نہ تھا، یہ اس گھرانے کا قافلہ تھا جس کے دور دیوار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ یہ ان نفوس قدسیہ کا قافلہ تھا جن کی ایک ایک سانس عبادت تھی، جن کا ایک ایک قدم دین کی حفاظت کے لیے اٹھ رہا تھا، اور جن کی ایک ایک نگاہ میں اللہ کی رضا کی جستجو تھی۔ 4 محرم کی صبح کربلا پر عجیب سکوت کے ساتھ طلوع ہوئی۔ یہ خاموشی عام خاموشی نہ تھی، یہ اس طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی جو ابھی پوری شدت سے اٹھنا باقی تھا۔ ریت خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی کے اندر ایک چیخ چھپی ہوئی تھی۔ ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے ہر جھونکے میں غم کی بو تھی۔ آسمان بالکل وہی تھا، سورج بھی وہی تھا، دن بھی وہی تھا، مگر آج کربلا کی فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے زمین جانتی ہو کہ چند ہی دنوں بعد اس کے سینے پر وہ سجدہ کرے گا جس کی مثال قیامت تک نہ ملے گی۔ جیسے فرات جانتی ہو کہ اس کے کنارے پیاس کا وہ باب لکھا جائے گا جسے پڑھ کر صدیوں بعد بھی آنکھیں بھیگ جایا کریں گی۔ جیسے ہوا جانتی ہو کہ ابھی اہل بیت کے خیموں سے ایسی آہیں اٹھیں گی جنہیں فرشتے بھی سن کر لرز جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر کربلا کی سرزمین کو دیکھا، سامنے دور تک پھیلا میدان، ادھر دشمن کے لشکروں کی نقل و حرکت، اور پیچھے اپنے خیمے جن میں آپ کی بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، بھتیجے تھے، بیٹے تھے، ننھے بچے تھے، وفادار ساتھی تھے، اور ان سب کے درمیان ایک دل تھا، ایک باپ کا دل، ایک بھائی کا دل، ایک امام کا دل، ایک نواسۂ رسول کا دل جو سب کے لیے دھڑک رہا تھا، سب کے لیے فکر مند تھا، اور پھر بھی سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا پر راضی تھا۔ تم سینہ پیٹ کر یہ کہتے ہو یا حسین، پھر کیوں بھلا رہے ہو پیغام کربلا حسین۔ سامعین، 4 محرم تک آتے آتے کربلا کا منظر اور واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ محض ایک قیام نہ تھا، اب یہ صرف ایک سفر کا پڑاؤ نہ تھا، اب یہ امتحان گہرا ہونے لگا تھا۔ اب یہ دکھائی دینے لگا تھا کہ باطل سے فراست روکنے پر راضی نہیں، وہ حق کو جھکانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نواسۂ رسول اپنے اصول چھوڑ دیں، وہ چاہتا ہے کہ حسین باطل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، مگر بھول گئے تھے کہ حسین وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پل کر سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ پہچانا ہے۔ وہ ہستی جن کے رگ پہ علی کی شجاعت، فاطمہ کی پاکیزگی، حسن کی بردباری اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موزوں تھی۔ وہ صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا تھا، باطل کے سامنے نہیں۔ خیموں کے اندر اس دن ایک عجیب کیفیت تھی، باہر سورج کی گرمی تھی، اندر دلوں کی گرمی، باہر ریت تپ رہی تھی، اندر سینے جل رہے تھے، باہر دشمن کے لشکر بڑھ رہے تھے، اور اندر صبر کا سمندر موزوں تھا۔ ننھی سکینہ کبھی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی، کبھی خیمے کے پردے سے باہر جھانکتی، کبھی اپنے معصوم آنکھوں سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی، اور شاید دل ہی دل میں پوچھتی ہوں گی، بابا یہ اتنے لوگ کیوں ہیں؟ یہ ہمارے گرد کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ ہم مدینہ کب جائیں گے؟ وہ مدینہ جہاں نانا کا شہر ہے، جہاں گھر ہے، جہاں سکون ہے، جہاں خوف نہیں۔ اور امام حسین جب اپنی ننھی بیٹیوں کے چہرے دیکھتے ہوں گے تو دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ایک طرف امامت کی ذمہ داری، دوسری طرف باپ کی محبت، ایک طرف دین کی حفاظت، دوسری طرف بچوں کی معصومیت، ایک طرف حق کی سربلندی، دوسری طرف گھر کی عزت و حرمت۔
لیکن حسین کے لبوں پر شکوہ نہ تھا، چہرے پر پریشانی کا اظہار نہ تھا، آنکھوں میں خوف نہ تھا، بلکہ ایک سکون تھا، وہ سکون جو صرف اللہ والوں کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ سکون جو یقین سے پیدا ہوتا ہے، وہ سکون جو اس بندے کو ملتا ہے جو اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو۔ لب خشک تھے مگر کوئی شکوہ نہ لب پہ تھا، یہ صبر تھا حسین کا، یہ معجزہ وفا تھا۔ حضرت زینب خیموں کے اندر تھیں، وہ بچوں کو سنبھال رہی تھیں، خواتین کو تسلی دے رہی تھیں، اپنے دل کے زخم چھپا رہی تھیں اور اپنے بھائی حسین کے چہرے سے حالات پڑھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ وقت آسان نہیں، وہ سمجھ رہی تھیں کہ دشمن کی نیت خطرناک ہے، وہ محسوس کر رہی تھیں کہ یہ خاموش کسی بڑے سانحے کی تحمید نہیں، لیکن وہ علی کی بیٹی تھیں، فاطمہ کی تربیت یافتہ تھیں، انہوں نے بچپن میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت دیکھی تو ماں فاطمہ کے آنسو دیکھے تھے، والد علی کے مصائب دیکھے تھے، بھائی حسن کی تکلیف دیکھی تھی، اور اب بھائی حسین کے ساتھ کربلا میں کھڑی تھیں۔ دل زخمی تھا مگر زبان پر صبر تھا، آنکھیں نم تھیں مگر پیشانی بلند تھی، یہی زینب تھیں، غم میں بھی وقار، مصیبت میں بھی ثبات، درد میں بھی اللہ پر بھروسہ۔ ادھر حضرت عباس خیموں کے گرد نگاہ رکھے ہوئے تھے، وہ صرف بھائی نہ تھے، وہ وفا کا پرچم تھے، وہ غیرت کی دیوار تھے، وہ حسین کے لشکر کا بازو تھے۔ ان کے دل میں ایک ہی خیال تھا، جب تک عباس زندہ ہے حسین کے خیموں کی طرف کوئی ملی آنکھ نہ اٹھے۔ وہ دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھتے، خیموں کے اطراف گھومتے، اپنے دل میں عہد دہراتے کہ اے میرے مولا حسین، آپ تنہا نہیں، آپ کے ساتھ عباس ہے، آپ کے ساتھ وہ محبت ہے جو جان دے سکتی ہے مگر ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اور پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کا وہ حسین منظر جسے دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ صورت میں، سیرت میں، انداز میں، وقار میں وہ اپنے والد کے قریب تھے، خاموش تھے مگر ان کی خاموشی میں وفا بول رہی تھی۔ ان کی جوانی کربلا کے میدان میں کھڑی تھی مگر دنیاوی خواہشوں کے لیے نہیں، دین کی حفاظت کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، اپنے بابا کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ تنہا ہے، اہل بیت پر عرش پر فرشتوں کا لشکر کھڑا ہوا تھا۔ دن گزرتا جا رہا تھا، کربلا کی دھوپ تیز تھی، خیموں میں بچے کبھی ماں کی آغوش میں آتے، کبھی باہر جھانکتے، کبھی کچھ پوچھتے، کبھی خاموش ہو جاتے۔ کوئی بچہ اپنی پھپھی زینب کے پاس آ بیٹھتا، کوئی اپنی ماں کے دامن سے لپٹ جاتا، کوئی اپنے بابا کو تلاش کرتا، اور ہر ماں کے دل میں ایک ہی چھپی ہوئی گھبراہٹ تھی۔ ابھی پانی مکمل بند نہ ہوا تھا مگر حالات کا رخ صاف دکھا رہا تھا کہ دشمن رحم کرنے نہیں آیا، وہ پیاس کو ہتھیار بنانے میں بھی دیر نہ کرے گا، اور یہی سوچ ایک ماں کے لیے کافی تھی کہ اس کا دل کانپ اٹھے۔ یہ سوچ کر ہی دل لرز جاتا ہے کہ وہ ننھے بچے جنہوں نے ابھی دنیا کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، جن کی زبان پر ابھی کھیلنے کی باتیں ہونی چاہیے تھیں، جن کے ہاتھوں میں ابھی کھلونے ہونے چاہیے تھے، وہ کربلا کے اس میدان میں کھڑے تھے جہاں قسمت ان کے لیے پیاس، خوف، غم اور یتیمی کے باب لکھنے والی تھی۔ ننھے سے ہاتھ اٹھ کے یہ پوچھیں تو کیا کہوں، بابا فرات پاس ہے، پانی ہمیں کیوں نہیں؟ امام حسین کبھی ایک خیمے کے سامنے ٹھہرتے، کبھی دوسرے خیمے کی طرف بڑھتے، کبھی بچوں کو دیکھتے، کبھی جوانوں کو، کبھی بہن زینب سے نگاہ ملتی، کبھی عباس کو دیکھتے، کبھی علی اکبر کو، اور دل میں شاید ایک ایک لمحے کے ساتھ آزمائش کی شدت کا احساس بڑھتا جاتا، لیکن ان کے قدموں میں لرزش نہ تھی، ان کے لہجے میں کمزوری نہ تھی، ان کی پیشانی پر خوف نہ تھا، کیونکہ حسین جانتے تھے کہ وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں نکلے، وہ اپنے نانا کے دین کی حرمت بچانے کے لیے ہیں، وہ حق کا پرچم لے کر نکلے ہیں، اور حق کے راستے میں اگر جان دینی پڑ جائے تو یہ خسارہ نہ تھا، سعادت ہے۔ کربلا کی زمین پر اس دن ہوا بھی عجیب تھی، جیسے ہر جھونکا ماتم کر رہا ہو، جیسے ہر ذرہ آنے والے سانحے کی خبر دے رہا ہو، جیسے ریت کے ہر ذرے کو معلوم ہو کہ چند ہی دنوں بعد اسی زمین پر وہ خون گرے گا جو قیامت تک انسانیت کے ضمیر کو جگاتا رہے گا۔ اسی زمین پر وفا کے پیکر گرتے جائیں گے، اسی زمین پر بچوں کی پیاس تاریخ کے سینے پر زخم بن کر ثبت ہو جائے گی، اسی زمین پر خیموں کی خاموشی چیخوں میں بدل جائے گی۔ مت پوچھ
کربلا میں سکوت خیمہ کیا تھا، ہر سانس رو رہی تھی، ہر آنکھ نوا خواتین۔ 4 محرم کی شام، ڈھلنے لگی، سورج آہستہ آہستہ افق کی طرف جھک رہا تھا اور اس کی سرخی کربلا کی ریت پر بھیگ رہی تھی، جیسے شام پہلے ہی خون کا رنگ اوڑھ لیا ہو، جیسے آسمان خود اس ظلم پر سرخ ہو گیا ہو۔ خیموں میں خاموشی اور بڑھ گئی، ہر دل میں ایک نئی فکر اتر آئی، ہر آنکھ میں ایک نیا سوال تھا، ہر سانس جیسے کسی آنے والے غم کی خبر دے رہی تھی۔ حضرت زینب نے بچوں کو اپنے قریب کر لیا، ماؤں نے اپنے لخت جگر سینوں سے لگا لیے، حضرت عباس نے خیموں کے اطراف کا جائزہ لیا، حضرت علی اکبر اپنے والد کے قریب رہے، حضرت امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی آسمان جس کے نیچے آپ پر ظلم کی تیاری ہو رہی تھی، مگر وہی آسمان اس بات کا گواہ بھی تھا کہ حسین باطل کے آگے نہیں جھکیں گے، وہی آسمان اس بات کا بھی گواہ تھا کہ آج اگر دنیاوی طاقت سامنے ہے تو دوسری طرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا وہ دریا ہے جسے کوئی تلوار نہیں روک سکتی۔ وہ گھر رسول کا تھا، وہ پیاس بھی عجیب تھی، بچوں کے خشک ہونٹ تھے، آنکھوں میں ایک ندی تھی۔ رات آہستہ آہستہ کربلا پر اترنے لگی، خیموں میں چراغ جل اٹھے، کچھ لوگ وضو کر کے نماز میں مشغول ہو گئے، کچھ تلاوت قرآن میں لگ گئے، کچھ پہرا دینے لگے، کچھ خاموش بیٹھ کر اپنے رب سے دل کی باتیں کرنے لگے، اور امام حسین وہ سجدے میں تھے۔ وہ اپنے رب کے حضور جھکے ہوئے تھے، وہی رب جس کے لیے یہ سب کچھ چھوڑا، وہی رب جس کی رضا کے لیے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، سفر اختیار کیا، تکلیفیں برداشت کیں، وہی رب جس کے دین کی حفاظت کے لیے اب کربلا میں محصور تھے۔ یہی تو حسین ہے، درد میں بھی اللہ، غم میں بھی اللہ، تنہائی میں بھی اللہ، محاصرے میں بھی اللہ، اور قربانی کے دہانے پر بھی اللہ۔ کیا ہی عجیب مقام ہے کہ انسان کے چاروں طرف دشمن ہوں، دل پر اہل بیت کی فکر ہو، بچوں کی معصوم آنکھیں سامنے ہوں، بہنوں کی ذمہ داری ہو، ساتھیوں کی امانت ہو، اور پھر بھی زبان پر شکوہ نہ ہو بلکہ سجدہ ہو، آنکھوں میں خوف نہ ہو بلکہ دعا ہو، دل میں کمزوری نہ ہو بلکہ رضا ہو۔ تم رو تو رہے ہو غم شبیر میں، مگر کیا اپنے عمل میں بھی کوئی کربلا ہے دوست؟ رات کے اس حصے میں خیموں کے اندر دلوں کی کیفیت اور زیادہ بوجھ حل ہو چکی تھی، اور ایک بہن اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، ایک ماں اپنے بچے کو چہرے کو تک رہی تھی، ایک باپ اپنے لخت جگر کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا، ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگا سو رہا تھا، ایک بچی اپنے بابا کی طرف دیکھ کر شاید یہ چاہتی تھی کہ بابا اسے یقین دلائیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کربلا میں اس رات سب ٹھیک ہو جائے گا کہنے کے لیے بھی دل چاہیے تھا، اور شاید حسین کے دل میں سب سے زیادہ درد اسی بات کا تھا کہ ابھی تو امتحان شروع ہوا ہے، ابھی تو پیاس کے باب کھلنے باقی ہیں، ابھی تو خیموں کی راتیں اور بھاری ہونے والی، وفا کے امتحان اور سخت ہونے والے ہیں، ابھی تو سکینہ کے سوال اور بڑھنے والے ہیں، ابھی تو زینب کے صبر کو اور آزمایا جانا ہے۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، وہ چہرے جن پر وفا لکھی ہوئی تھی، وہ دل جیے اور حسین کے لیے دھڑکتے تھے، وہ لوگ جو جانتے تھے کہ اگر وقت آیا تو سب کچھ قربان کرنا ہوگا، لیکن کسی کے قدم نہ ڈگمگائے، کسی کی آنکھ نہ جھکی، کسی کے دل میں دنیا کی محبت غالب نہ آئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سمجھ لیا تھا کہ حسین کے ساتھ کھڑے رہنا ہی نجات ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے فائدے کو چھوڑ کر آخرت کی کامیابی خرید لی تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کے نام شاید دنیا کے بڑے تختوں پر نہ لکھے گئے ہوں مگر اللہ کے ہاں وفا کی روشن بابوں میں لکھے گئے۔ یہی تو کربلا کا سبق ہے، حق کے راستے پر والے کم ہو سکتے ہیں، تنہا ہو سکتے ہیں، مظلوم ہو سکتے ہیں، مگر ہارے ہوئے نہیں ہوتے۔ جو اللہ کے لیے کھڑے ہوں اگر دنیاوی اعتبار سے شکست کھا بھی جائیں تب بھی اصل میں فاتح ہوتا ہے، اور جب باطل کے زور پر جیت جائے وہ اگرچہ تخت لے لے مگر تاریخ کے دل میں جگہ نہ ہی بن سکتا۔ کوئی تماشا نہیں ہے یارو غم حسین، سڑکوں پہ مت لگاؤ تماشا حسین کا۔ حسین کا غم صرف آنسو نہیں مانگتا، یہ غم کردار مانگتا ہے، یہ غم وفا مانگتا ہے، یہ غم سچائی مانگتا ہے، یہ غم ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ مانگتا ہے، یہ غم ہمیں سکھائے آیا ہے کہ اگر یا حسین کہنا ہے تو پھر
اپنے نفس کے یزید سے بھی لڑنا ہوگا، اپنے دل کے باطل کو بھی توڑنا ہوگا، جھوٹ، ظلم، ریاکاری، دھوکے، بے وفائی، حرام، تکبر اور دنیا پرستی سے بھی جنگ کرنی ہوگی، ورنہ صرف زبان سے یا حسین کہہ دینا اور زندگی میں باطل کے سامنے جھک جانا یہ محبت حسین کا حق ادا نہیں کرتا۔ رات اور گہری ہوگی، کربلا کے آسمان پر ستارے تھے، مگر خیموں کے اندر دلوں پر غم کی دھند چھا چکی تھی۔ ننھی سکینہ شاید اپنے بابا کے قریب آ کر سو گئی، ماں نے اپنے بچے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا ہوگا، کسی بہن نے اپنے بھائی کو دیکھ کر دل میں دعا کی ہوگی، کسی جوان نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا ہوگا، اور امام حسین نے شاید دل ہی دل میں یہ محسوس کیا ہوگا کہ کربلا ابھی اور رلائے گی، ابھی اور آزمائے گی، ابھی اور خون مانگے گی، ابھی اور صبر مانگے گی، ابھی اور وفا مانگے گی۔ ریت تپ رہی تھی، فضا غم سے بھر گئی تھی، شبیر کے قافلے پر قیامت گزر گئی تھی۔ لیکن سامعین، یہ تو ابھی محرم کی 4 تاریخ تھی، ابھی پانی کی سخت آزمائش پوری شدت سے سامنے آنا باقی تھی، ابھی معصوم بچوں کی پیاس تاریخ اور آگ پر جلتے ہوئے لفظوں میں لکھنا باقی تھی، ابھی حضرت عباس کی وفا کو خون سے لکھا جانا باقی تھا، ابھی علی اکبر کی جوانی کو قربان ہونا باقی تھا، ابھی اہل بیت کے خیموں پر مصیبتوں کی بارش اور تیز ہونی باقی تھی، ابھی زینب کے صبر کا پہاڑ اور آزمایا جانا باقی تھا، ابھی سکینہ کی آنکھوں سے وہ سوال اٹھنے باقی تھے جنہیں سن کر پتھر بھی پگھل جائیں، ابھی حسین کے سجدے کو نیزوں اور تلواروں کے درمیان امر ہونا باقی تھا۔ 4 محرم کی یہ رات اپنے دامن میں ایک گہرا پیغام لے کر آئی تھی۔ یہ رات کہہ رہی تھی کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا، یہ رات کہہ رہی تھی کہ اللہ والے آزمائشوں سے گزر کر ہی تاریخ بنتے ہیں، یہ رات کہہ رہی تھی کہ وفا صرف دعاؤں سے ثابت نہیں ہوتی، قربانی مانگتی ہے، یہ رات کہہ رہی تھی کہ اہل بیت کی محبت صرف آنسوؤں سے نہیں عمل سے سچی ہوتی ہے، یہ رات کہہ رہی تھی کہ اگر حسین سے محبت ہے تو پھر حق پر ثابت قدمی بھی سیکھو، صبر بھی سیکھو، وفا بھی سیکھو، اللہ پر توکل بھی سیکھو۔ خیموں میں سسک بھی رہی تھی، دعائیں غریب سے، بچوں کے خشک لب تھے، فضا بے قرار تھی۔ امام حسین شاید اس رات جب سجدے میں سر اٹھائے ہوتے ہوں گے تو آپ کی نگاہ ایک ایک خیمے پر پڑتی ہوگی، یہ خیمہ میری بہن کا ہے، یہ خیمہ میری بیٹیوں کا ہے، یہ خیمہ میرے بچوں کا ہے، یہ خیمہ میرے ساتھیوں کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ اللہ کے لیے نکلے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے کھڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اگرچہ تعداد میں کم ہیں مگر اخلاص میں بڑے ہیں۔ اور پھر ایک امام کا دل اپنے رب کے سامنے پگھلتا ہوگا، اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیری رضا کے طالب ہیں، تو ہی ان کا نگہبان ہے، تو ہی ان کے دلوں کو صبر دے، تو ہی ان کے قدموں کو ثبات دے، تو ہی ان بچوں کی معصومیت کی حفاظت فرما، تو ہی اس قربانی کو دین کے لیے قبول فرما۔ اس رات کربلا کے خیموں میں شاید نیند کم اور دعا زیادہ تھی، خاموشی کم اور دل کی صدائیں زیادہ تھیں، سکون کم اور اللہ پر بھروسہ زیادہ تھا، خوف کم اور رضا زیادہ تھی، اور یہی حسین کا قافلہ تھا، تعداد میں کم، سامان میں کم، پانی میں کم، مگر ایمان میں سب سے بڑا، وفا میں سب سے بڑا، صبر میں سب سے بڑا اور تاریخ میں سب سے بڑا۔ تم یا حسین کہہ کے اگر لوٹ جاؤ گے پھر کربلا کا درد بھلا کیا سمجھ سکو گے۔ 4 محرم ہمیں یہ بھی سبق سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں جب ابھی آخری وار نہیں ہوا ہوتا مگر دل سمجھ جاتا ہے کہ آزمائش قریب ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ گھبرا کر حق چھوڑ دے یا حسین کی طرح ثابت قدم ہو جائے، یا وہ حالات کو دیکھ کر سمجھوتا کر لے یا اللہ پر بھروسہ کر کے صبر اختیار کرے، یا وہ دنیا کے فائدے کو دیکھے یا آخرت کی کامیابی کو۔ اور کربلا کی 4 تاریخ یہی فیصلے سکھاتی ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر خوف سے زیادہ یقین کو تھامو، تعداد سے زیادہ اللہ کی مدد کو دیکھو، مشکل سے زیادہ مقصد کو دیکھو، اور اپنی کمزوری سے زیادہ اپنے رب کی طاقت کو یاد رکھو۔ سامعین، کبھی دل میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا کوفہ والوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کو کربلا کو بلا رہے ہیں؟ کیا انہیں خبر نہ تھی کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں؟ کیا انہیں احساس نہ تھا کہ ان کے بے وفائی قیامت تک رسوائی بن جائے گی؟ تاریخ کہتی ہے معلوم تھا، سب معلوم تھا، مگر دنیا، خوف، لالچ، اقتدار اور جان بچانے کی
خواہش نے ان کے ضمیر کو مار دیا، اور یہی کربلا کا ایک بڑا سبق تھا۔ حق کو پہچان لینا کافی نہیں، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان جانیں بوجھتے بھی کوفہ والوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ صرف آنکھ کا آنسو ہی محبت نہیں ہوتا، حسین والا بننا بھی عقیدت کی شرط ہے۔ 4 محرم کی اس رات میں امام حسین کے خیموں پر اگرچہ ظاہری سکوت تھا، مگر حقیقت میں یہ سکوت ایک اعلان تھا، اعلان صبر، اعلان وفا، اعلان حق، اعلان رضا، اعلان قربانی۔ یہ رات کہہ رہی تھی کہ ابھی تاریخ کا سب سے دردناک باب کھلنا باقی ہے، ابھی اہل بیت کے صبر کی عظمت دنیا پر پوری طرح ظاہر ہونی باقی ہے، ابھی زینب کی زبان سے وہ خطبے نکلنے باقی ہیں جو یزید کے محلوں تک کو لرزا دیں گے، ابھی سکینہ کی معصوم آنکھوں سے وہ آنسو گرنے باقی ہیں جنہیں سن کر دل پھٹنے لگے، ابھی حسین کے سجدے کی وہ بلندی ظاہر ہونی باقی ہے جو قیامت تک حق کا نشان بنے گی۔ کسی ماں نے جب اس رات اپنے بچے کو سینے سے لگایا ہوگا تو شاید دل میں ایک عجیب سا خوف بھی آیا ہوگا، کیا کل بھی یہ بچہ میری گود میں ہوگا؟ کیا کل بھی یہ ننھے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوں گے؟ کیا کل بھی یہ آواز مجھے اماں کہہ کر پکارے گی؟ اور یہ وہ سوال ہے جو ایک ماں کے دل کو اندر سے توڑ دیتے ہیں، لیکن اہل بیت کے خیموں میں اسے ٹوٹن کے ساتھ بھی صبر تھا، اللہ پر رضا تھی، یقین تھا، اور یہی ان کا مقام۔ ایک ماں نے جب یہ دیکھا کہ بچہ تڑپ اٹھا، آنکھوں میں خون اتر آیا، لب پر تو آ گئی، یہی تو کربلا ہے، جہاں دل ٹوٹتے ہیں مگر زبان پر شکوہ نہیں آتا، جہاں پیاس لگتی ہے مگر وفا نہیں ٹوٹتی، جہاں بچے روتے ہیں مگر بڑوں کے ایمان میں لرزش نہیں آتی، جہاں جوان قربان ہوتے ہیں مگر حق کا جھنڈا نہیں گرتا، جہاں خیمے جلتے ہیں مگر سچائی کی روشنی نہیں بجھتی، جہاں سر کٹ جاتے ہیں مگر باطل کے سامنے جھکتے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ محرم کی چوتھی تاریخ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک احساس ہے، یہ ایک درد ہے، یہ ایک درس ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر تم حسین سے محبت کرتے ہو تو پھر اپنی رضا میں بھی حق کو جگہ دو، نماز کو جگہ دو، سچائی کو جگہ دو، حیا کو جگہ دو، صبر کو جگہ دو، حرام سے بچنے کو جگہ دو، ظلم کے خلاف آواز کو جگہ دو، اور اپنے اندر کے یزید کو پہچان کر اس سے لڑو۔ محفل میں بہت شور ہے ماتم کے نام پر کون ہے جو سچ پہ بھی ڈٹ جائے حسین ایسا؟ رات آہستہ آہستہ اپنے آخری پہر کی طرف بڑھ رہی تھی، خیموں میں شاید کچھ بچے سو چکے تھے، کچھ جاگ رہے تھے، کچھ مائیں دعاؤں میں تھیں، کچھ دلوں میں عجیب سا درد تھا، اور امام حسین اپنے رب کے سامنے تھے، وہی رب جو ان کے دل کا حال جانتا تھا، وہی رب جو جانتا تھا کہ اس بندے نے میری رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، وہی رب جو جانتا تھا کہ چند دن بعد یہی حسین اپنی جان، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے ساتھی، اپنے گھرانے کی خوشیاں سب کچھ میرے دین کے لیے قربان کر دیں گے۔ سامعین، ذرا تصور کیجئے وہ رات کیسی ہوگی جب ایک باپ نے اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو اور جانتا ہو کہ آگے امتحان اور سخت ہے۔ وہ رات کیسی ہوگی جب ایک بہن اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہو اور دل میں طوفان ہو۔ وہ رات کیسی ہوگی جب ایک لشکر کی تعداد میں کم ہو، وسائل میں کم ہو، مگر اللہ کے بھروسے پر قائم رہو۔ وہ رات کیسی ہوگی جب خیموں میں سکوت ہو مگر عرش پر فرشتے ان خیموں کے گرد رحمت کے پر پھیلائے کھڑے ہوں۔ اور پھر یہ رات گزر جائے گی مگر اپنے پیچھے ایک ایسا درد چھوڑ جائے گی جو آنے والے دنوں میں اور بڑھتا جائے گا۔ چوتھی محرم کا یہ دن ختم ہو رہا تھا مگر کربلا کا امتحان ختم نہ ہوا تھا، بلکہ اب تو امتحان اور سخت ہونے جا رہا تھا۔ اب تو پانی کی سختی کا باب اور کھلنے والا تھا، اب تو اہل بیت کے خیموں کی آزمائش اور بڑھنے والی تھی، اب تو پیاس کا غم بچوں کے لبوں پر اور نمایاں ہونے والا تھا، اب تو وفا کے چراغ اک اک کر کے قربانی کے خون سے روشن ہونے والے تھے۔ کوئی تماشا نہیں ہے یارو غم حسین، سڑکوں پر مت لگاؤ تماشا حسین کا، رونا ہے تو کردار میں کربلا اتار لو، محفل میں صرف نام کا چرچا نہ کیجیے۔ یہی 4 محرم کا پیغام ہے، یہی کربلا کی چوتھی تاریخ کا درد ہے، یہی وہ دن ہے جب کرب نے پوری طرح حملہ نہیں کیا تھا مگر دلوں نے اس کی آہٹ سن لی تھی، یہ وہی دن ہے جب پیاس نے بھی پوری شدت سے خیموں کو نہ جھنجھوڑا تھا مگر اس کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی تھی، یہ وہی دن ہے جب خیموں میں ابھی آگ نہ لگی تھی مگر آزمائش کے بادل جمع ہو چکے تھے، یہ وہی دن ہے جب زینب کا صبر ابھی اور بلند ہونا تھا۔
سکینہ کی آنکھوں میں ابھی اور سوال آنا تھا، عباس کی وفا ابھی اور چمکنی تھی، علی اکبر کی جوانی ابھی قربان ہونی تھی، اور حسین کا سجدہ ابھی طریقے ماتھے پر امر ہونا تھا۔ بس اے سننے والوں، اگر تم حسین سے محبت کرتے تو اس محبت کو صرف آنسوں تک محدود نہ رکھو، اس محبت کو اپنی نمازوں میں لے آؤ، اپنی زبان کی سچائی میں لے آؤ، اپنی نگاہ کی پاکیزگی میں لے آؤ، اپنی کمائی کی حلالی میں لے آؤ، اپنے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے میں لے آؤ، اپنے نفس کے خلاف جہاد میں لے آؤ، اپنے دل کے تکبر کو توڑنے میں لے آؤ، اپنے کردار کو حسینی بنانے میں لے آؤ، کیونکہ حسین کا غم تمہیں رلانے کے لیے ضرور آیا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ تمہیں جگانے کے لیے آیا ہے، تمہیں بدلنے کے لیے آیا ہے، تمہیں حق کا مسافر بنانے کے لیے آیا ہے۔ اور کربلا کی اس چوتھی رات نے جیسے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہہ دیا ہو، ابھی تو ابتدا ہے مصیبت کے سلسلے کی، ابھی حسین کے گھر کو بہت کچھ سنبھالنا ہے، ابھی فرات کنارے پہ پیاسوں کی آہٹیں ہیں، ابھی سکینہ کے لب کو بہت کچھ پکارنا ہے، ابھی وفا کے علم کو لہو سے نکھرنا ہے، ابھی علی اکبر کو جوانی اتارنا ہے، ابھی زینب کو صبر کا دریا رواں ہونا ہے، ابھی حسین کے سجدے کو تاریخ میں اترنا ہے، اور یوں 4 محرم کی رات اپنے دامن میں غم، صبر، دعا، وفا اور آنے والے طوفان کی آہٹیں سمیٹے گزر گئی، مگر کربلا بھی خاموش نہ ہوئی تھی، بلکہ وہ آنے والے دنوں کے لیے اپنے سینے میں اور بھی زیادہ درد جمع کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کرتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیں آپ آگے کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کروں۔ تھینک یو فار واچنگ۔